حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا یہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے۔ ایک بار حضرت عیسیٰ علیہ السلام ایک ایسی بستی سے گزرے جہاں ایک دھوبی رہا کرتا تھا۔ وہ انتہائی بد اخلاق اور بدتمیز تھا، ساتھ ساتھ چور بھی تھا، اور اس کی بد اخلاقی اور اس کی چوری اور غیبت کرنے کے انداز کی وجہ سے لوگ اس سے بہت زیادہ تنگ تھے۔ اور سب سے بڑی بات کہ وہ کپڑے چراتا تھا، لوگوں کے کپڑوں میں سے سامان نکال کر واپس نہیں کرتا تھا، اس سامان کو بازار میں بیچ دیتا تھا اور کھا پی کر اپنا گزارا کر رہا تھا۔ شروع میں تو لوگوں کو پتہ ہی نہیں چلتا تھا۔ جب وہ کپڑے چرا لیتا تھا، کپڑوں میں اگر کسی کا سامان رہ جاتا تھا تو وہ سامان چرا لیتا اور لوگوں کے کپڑوں کو ادھر ادھر کر دیتا تھا اور لوگوں کا دل دوسرے انسان کی طرف سے خراب کرتا تھا۔ لیکن جب اس کی یہ عادت بڑھتی گئی تو لوگوں میں مشہور ہو گیا کہ یہ چور بھی ہے اور بد اخلاق بھی ہے اور بدتمیز بھی ہے، اور سب سے بڑی بات لوگوں کے درمیان لڑائی بھی کرواتا ہے۔ اور بستی کے علاقے والے اس سے بڑا تنگ تھے۔ اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس بستی میں داخل ہوئے، اس غرض سے کہ رہنمائی کرنی ہے اور لوگوں کو اللہ کی وحدانیت کے بارے میں بتانا ہے۔ اگر کوئی بگڑا ہوا ہے تو اس کو سدھارنا ہے اور اس کے لیے دعا کرنی ہے، کیونکہ اللہ کے نبی، اللہ کے نیک بندے بد دعا نہیں دیتے۔ وہ دعا کرتے ہیں۔ جب وہ وہاں پر رہ رہے تھے تو وہاں کے لوگوں کو اندازہ ہو گیا کہ اللہ کا ایک نیک بندہ یہاں پر رہتا ہے اور اس کی ہر دعا قبول ہوتی ہے۔ تو اس علاقے کے امیر لوگوں نے یہ فیصلہ کیا، اس خبیث انسان سے چھٹکارا حاصل کرنے کے لیے اللہ کے نبی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس جاتے ہیں۔ ایک دن جب دھوبی اپنے کپڑے لے کر دھوبی گھاٹ چلا گیا، بستی سے باہر تھا، تو وہ لوگ مل کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس آئے، درخواست کی، حضرت عیسیٰ علیہ السلام آپ اللہ کے نبی ہیں، جو دعا کریں گے وہ اللہ تعالیٰ ابھی نہیں ٹالے گا، آپ اس دھوبی کے حق میں بد دعا کیجیے، ہم چاہتے اس پر عذاب آ جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا کسی کو بد دعا نہیں دینی چاہیے اور عذاب ہمارے کہنے سے نہیں آتا، اللہ تعالیٰ کے حکم سے آتا ہے، اور اللہ کے نبی کسی پر عذاب لانے کی دعا نہیں کرتے۔ ہاں، میں یہ ضرور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس کو ہدایت دے، لیکن لوگ مسلسل اس کے حق میں بد دعا کر رہے تھے۔ وہاں پر وہ بد دعا دے رہے تھے کہ اس پر عذاب نازل ہو جائے اور وہ بستی میں واپس ہی نہ آئے۔ یہاں پر اس دھوبی نے کیا عمل کیا، وہ دھوبی کپڑے دھو رہا تھا اور چاہتا تھا کہ ان کپڑوں میں سے کچھ چرا لیا جائے یا کپڑے میں رد و بدل کر دی جائے۔ ابھی یہ عمل کرنے ہی والا تھا، ایک فقیر کا گزر وہاں سے ہوا۔ فقیر پاس سے گزرا، اس فقیر کہنے لگا کہ اللہ کے نام پر مجھے کچھ دے۔ جب اللہ کے نام پر اس نے مانگا تو دھوبی کے دل میں ایک سراسی نیکی آئی کہ وہ بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے اس کو روٹی کھانی ہے۔ میرے پاس صرف 2 ہی روٹیاں ہیں، میں رکھوں گا تو میرا پیٹ پڑے گا، لیکن اللہ کے نام پر مانگ رہا ہے تو آج میں کوئی نیکی کا کام کر دوں گا۔ تو اس سے اپنی 2 روٹیاں جو اس کے پاس رکھی ہوتی ہیں اس فقیر کو دے دیتا ہے۔ فقیر بہت خوش ہوتا ہے اور دعا دیتا ہے، اللہ تعالیٰ تجھ پر نازل ہونے والی مصیبت کو ٹال دے، جو بلا تجھ پر نازل ہونے والی ہے اللہ اس بلا کو تجھ سے دور کر دے۔ فقیر نے دعا دی اور چلا گیا۔ دھوبی نے آرام سے کپڑے دھوئے اور کپڑوں کی گاٹھ سب بنا کر واپس بستی آ گیا، اور لوگ بہت حیران ہوئے اور ادھر چلے آئے۔ ان کے دل میں یہ بات تھی کہ ہم بد دعا دے رہے ہیں اور اللہ کے نبی نے بھی یہ دعا کی ہے یہ سدھر جائے، اور ہم تو یہ چاہتے تھے کہ یہ واپس بستی میں آئی نہ اور یہ زندہ سلامت واپس آ رہا ہے۔ لوگ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے پاس اور کہا کہ اس کو دھوبی کو تو کچھ بھی نہیں ہوا، ہم تو آپ کے پاس آئے تھے کہ اللہ آپ کی دعا رد نہیں کریں گے۔ لوگ ابھی حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے سوال ہی کر رہے تھے تو آپ نے مناسب سمجھا کہ دھوبی کو بلا کر پوچھا جائے۔ آپ نے اس دھوبی کو اپنے پاس بلایا اور اس سے سوال کیا کہ تو نے کوئی آج نیک عمل کیا ہے؟ ہمیں لگتا ہے کہ تو نے کوئی خاص عمل کیا ہے۔ دھوبی بولا نہیں، میں نے کوئی خاص عمل نہیں کیا، بس ایک فقیر آیا تھا، بھوکا تھا، میں نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں جو میرے پاس رکھی تھی اس کو کھانے کے لیے دے دی تھی۔ اس نے مجھے دعا دی تھی کہ تجھ پر آنے والی مصیبت اور بلا جو نازل ہونے والی ہے آج تجھ پر سے ٹل جائے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے وحی بھیجی، ارشاد باری تعالیٰ ہوا، اے عیسیٰ اس دھوبی کو کہہ دیجئے اپنی گٹھلی کھولے اور سب کے سامنے رکھ دے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے اس گٹھلی کو کھولنے کو کہا۔ جب کپڑوں میں سے بڑی گٹھلی کو کھولا تو اس میں سے ایک بڑا ناگ پھن پھلائے بیٹھا ہوا تھا، لیکن حیرت کی بات تھی کہ اس کا منہ سلا ہوا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ناگ سے پوچھا، تجھے تو اس دھوبی کو مارنے کے لیے بھیجا تھا، اللہ کا حکم بھی آ گیا تھا، پھر تو نے اس کو کیوں نہیں مارا؟ تو سانپ ادب سے عرض کرنے لگا، اے اللہ کے نبی، میں عرض کرتا ہوں اللہ نے مجھے اسے ڈسنے کے لیے ہی بھیجا تھا، لیکن اس کو ڈسنے سے پہلے کہ ایک فقیر آیا تھا اس نے اپنے حصے کی 2 روٹیاں فقیر کو دے دی تھی، جبکہ یہ خود بھی بھوکا تھا، کہ میں اس کی جانب بڑھ کر اسے ڈستا،
اسی وقت فرشتے زمین پر اترے اور میرا منہ سی دیا اور میں اس کی کپڑوں کی گاٹھ میں جا کر بیٹھ گیا۔ یہ سن کر حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے دھوبی سے فرمایا کہ اے اللہ کے بندے، تو نے گناہ کیے، غیبت کی، لوگوں کے دل دکھائے، چوری جیسا کام تو نے کیا، حرام کام تو نے کیے، لیکن تیری ایک نیکی کی وجہ سے، صدقہ دینے کی وجہ سے اللہ نے تیرے سارے گناہ معاف کر دیے۔ محافظہ صدقے کے عمل کو جاری رکھنا اور گناہوں سے بچنا۔ یہاں پر جتنے لوگ کھڑے ہیں سب سے معافی مانگ اور دوبارہ تم چوری نہیں کرو گے، اس بات کا بھی یہ سب کو یقین دلاؤ۔ اور سچ میں اس نے توبہ کی اور لوگوں نے اسے معاف کر دیا۔ سبحان اللہ۔ ایک بہت ہی خوبصورت حدیث مبارکہ بیان کر رہی ہوں۔ ارشاد پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، صدقہ اللہ تعالیٰ کے غضب کو دور کرتا ہے، اور صدقہ دوزخ کی آگ سے بچاتا ہے، اور صدقہ بری موت سے بچاتا ہے، اور صدقہ بلاؤں کو ٹالتا ہے۔